نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے فرضی روزے کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا فرضی روزہ رکھتا ہے اور دوران روزہ وہ جھوٹ بولتا ہے کسی بھی کام کے متعلق، جھوٹ بولتا ہے یا پھر بے ایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے کسی بھی کام میں، تو فرمایا کہ جھوٹ، بے ایمانی آسان لفظوں میں ہر طرح کی دو نمبری، کاروبار میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ جھوٹ اتنا سنگین ترین گناہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا اسے پھر کھانا بھی کھا لینا چاہیے اور پانی بھی پی لینا چاہیے، اجر اس کا ضائع ہو چکا ہے، روزہ برباد ہو چکا اس کا، اور اس نے خود کیا ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ کھا پی لے، اب کھانا پینا چھوڑنے سے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے، اجر کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یا کاروبار میں، معاملات میں بے ایمانی کرنا، ہر طرح کی دو نمبری روزے، یہ تو ویسے بھی حرام کام ہے، روزے کے علاوہ بھی جھوٹ بہت بڑا حرام کام ہے، لیکن روزے کی حالت میں بولیں گے تو سارے روزے کا مکمل اجر، جو بے انتہا اجر ہے، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں پاس ہوتا، تو کھانا کھا لے، پانی پی لے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اجر تو تباہ ہو چکا۔ تو اس لیے کبھی بھی روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، کسی سے بے ایمانی نہ کرے، یہ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی عبادات کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور خاص کر کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہے۔ اب کاروبار میں بے ایمانی کرے گا تو روزی حرام کی ہے، حرام کی روزی کھا کے عبادت تو قبول ہونی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اور اس کے متعلق واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ حرام کھا کے میرے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے میں دعا قبول ہی نہیں کرتا، نہیں کرنی قبول۔ اللہ اصول ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنی بڑی مرضی قبولیت کی گھڑی میں کھڑا ہو کے وہ دعا کر رہا ہے۔ بڑا ایسا وقت ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حرام کھانے والے کی دعا اس وقت میں بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو بے ایمانی رزق کو حرام کر دیتی ہے عام حالات میں، تو عام حالت میں بھی جو بندہ حرام رزق، بے ایمانی کا حرام رزق کھاتا ہے یا کماتا ہے، حرام روزی، اس کی عبادت اور دعا سب سے بڑی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو روزے کی حالت میں جو بندہ بے ایمانی کرے، تو فرمایا باقی عبادات تو چھوڑو، بہت بڑی عبادت جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا عمل بھی سارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی بے ایمانی اور جھوٹ اس کو قریب تک نہ آنے، زندگی گزر جائے گی۔ دیکھو ان لوگوں کو بھی جو جھوٹ نہیں بولتے، اور دیکھو ان کو بھی جو بات بات پہ جھوٹ بولتے، زندگی دونوں کی گزر رہی ہے، جانا دونوں نے قبر میں ہی ہے۔ جھوٹ بول کے بے ایمانی کر کر کے بڑا پیسہ کما لے گا، بڑی جائیداد بنا لے گا، تو کیا قبر بڑی مل جائے گی؟ نہیں، قبر اتنی ملے گی، وہ بھی اپنے گھر میں نہیں، گھر میں نہیں، وہاں جہاں سب سے زیادہ غریب اس کی قبر بنے گی، وہاں سب سے بڑے امیر کی بھی اسی قبرستان میں قبر بنے گی۔ تو کیا فائدہ ہے جھوٹ بولنے کا اور بے ایمانی کر کر کے پیسہ اکٹھا کرنے کا؟
دنیا گزر گئی سو گزر گئی، جیسے بھی گزر گئی، اور ویسے بھی دنیا مشکل گزر رہی ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بظاہر نظر آتے ہیں، پوچھ کے دیکھ لو ذہنی طور پر جتنے وہ پریشان ہوتے ہیں، غریب اتنا پریشان، آرام سے سوتا ہے، آرام سے اٹھتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، ان لوگوں کو کئی بار اور اکثر سکون کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں۔ اور اکثر غریب گھروں میں اتفاق ہوتا ہے، اولاد ماں باپ کی عزت احترام زیادہ کرتے ہیں، امیر گھروں میں بچے والدین کا احترام کم کرتے ہیں۔ والد ہے، والدہ ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، لیکن پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کو احترام اڑا دیتا ہے۔ تمہارا یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی جھوٹ بے ایمانی سے اگر پیسہ زیادہ کما بھی لیں، ٹھکانہ برابر ہے غریب اور امیر کا، جانا قبر میں ہی ہے، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ جس نے بے ایمانی اور جھوٹ کو چھوڑا اس نے اپنی آخرت بنا لی اور جنت ٹھکانہ بن گیا اس کا، اور جس نے جھوٹ اور بے ایمانی کو اپنے پاس رکھا اور اسی طرح زندگی گزار دی، اس کی قبر ہی جہنم بن جاتی ہے۔ نیک عمل بھی برباد ہوئے، آخرت بھی برباد ہوئی، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی بالکل نہیں کرنی ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی کام جو عام دنوں میں گناہ ہے، روزے بھی تو اس کا جیسے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نا، ویسے گناہ کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے بندہ جو روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا فرضی روزہ میں نے رکھا تھا اور روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا ہوں، روزہ ٹوٹ گیا ہے، بیوی سے ملاقات سے، مجھے بڑی شرمندگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو سزا ہے نا دنیا میں، گناہ ہوا مجھ سے ایز انسانیت، تو جو بنتی ہے سزا وہ دنیا میں جو کفارہ جو بھی ہے مجھے بتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ ہے، تیرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یہ گناہ بہت بڑا گناہ، لیکن یہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک کام کر، ایک غلام آزاد کر دے، ایک غلام خرید اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر، اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے۔ تو وہ بیچارہ بڑا غریب تھا، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام خریدوں اسے آزاد کروں، بڑی غربت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کر کہ 60 مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ کیا اتنی طاقت ہے؟ فرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے 60 دنوں کے روزے رکھ۔ کیا روزے رکھنے کی طاقت ہے؟ کہا نہیں اللہ کے حضور 60 دنوں کے 2 مہینے کے مسلسل روزے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے اور وہ صحابی رسول بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول کھجوریں لے کر آئے۔ کھجور کا ایک کافی بڑا ایک ٹوکرا تھا کھجور، اور ہدیۃً لے کے آئے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عام طور پر وہ ہدیۃً چیزیں پیش کیا کرتے تھے، تحفہ تھا۔ آپ کے پاس جیسے وہ کھجوریں آئی تو آپ نے فوراً پوچھا کہ وہ سوال پوچھنے والا، وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں یہاں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ فرمایا کہ آگے آؤ۔ فرمایا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بڑا غریب ہے، غلطی گناہ تجھ سے ہو گیا ہے، معافی تو چاہتا ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے تو یہ لے، یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، اب جا کے تو نہ، تیرے پاس تو نہیں ہے، یہ مجھ سے لے جا۔ دیکھو صدقہ اس کو کرنے کا حکم تھا،
آپ اپنے پاس سے دے کہ میرا مال لے جا، اب یہ میرا نا، تو لے جا اس کو، صدقہ کر تیرا گناہ معاف ہو جائے۔ اس کے گناہ کی معافی کے لیے اپنی چیز اس کو دے رہے ہیں، فرمایا یہ لے اور غریبوں میں تقسیم کر لیں۔ تو وارث کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھ رہے ہیں کہ بندہ خود غریب ہو سب سے زیادہ، اب وہ جب کوئی چیز تقسیم کرے گا تو لوگوں کے خیالات اور ہوتے ہیں، امیر بندہ غریب کو دیتا ہے تو خیال اور ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مجھ سے زیادہ غریب ہیں ان میں تقسیم کروں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا مجھ سے زیادہ تو غریب مدینے میں کوئی نہیں، سب سے زیادہ غربت تو میرے پاس ہے۔ تو آپ مسکرائے کہ دیکھو اس کی قسمت، کتنے کام تھے وہ سارے نہیں اس سے ہو سکی، اب اللہ کی طرف سے نرمی یہ آ رہی تھی نا۔ تو آپ اس کی اس بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگ گئی، بڑا خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور خود کھا لو، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تمہارا حال یہ اس کے لیے تھا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بہت بڑا ہے روزے کی حالت میں، روزہ توڑ دینا جماع کے ذریعے۔ اب ایک حدیث پاک تو یہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 3 حدیثوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی حدیث یہ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بیوی سے ملنا ملاقات کرنا جماع نہیں، ویسے بغل گیر ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اب اسی حدیث میں راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کے یہی سوال کیا، تو آپ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر نہیں ہو سکتے۔ تو راوی خود بیان فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ جو شخص پہلے آیا تھا نا، جس کو آپ نے اجازت دی تھی، وہ بوڑھا شخص تھا، شہوت کم تھی، خود پہ کنٹرول کرنا آسان تھا، اور جو دوسرا شخص جس کو آپ نے منع کیا تھا نا، وہ جوان شخص تھا، اس لیے آپ نے منع کر دیا تھا کہ روزے کی حالت میں بغل گیر ہونے سے آپ نے منع کیا، اس لیے کہ کنٹرول نہ رہے اور کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ ایک یہ حدیث پاک۔ تیسری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی عرض کی کہ روزے کی حالت میں، لیکن یہ اس وقت کے معاملات تھے کہ صحابہ کرام کو آج مسلمان ہو رہا ہے، کو کل مسلمان ہوا ہے، ساری زندگی اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ ہم تو بچپن سے پیدائشی مسلمان ہیں نا، ہم تو روزے رکھتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے رکھتے ہیں، انہوں نے زندگی میں روزہ دیکھا نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، عام معمول کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو کمیاں کوتاہیاں ان سے ہو جاتی تھی، لیکن وہ دل کے اور زبان کے سچے لوگ تھے، اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے آگے کہ ہم سے غلطی خطا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن تصدق، اب ایک کام کرو، جتنا ہو سکے صدقہ کرو، واستغفر اللہ، اور اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصم یومن مکانہ، اور ایک بات یاد رکھو، معافی مانگنے سے یہ روزے کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی، اس کی وجہ سے صرف گناہ معاف ہوگا، اس روزے کی قضائی بعد میں دینی ہے۔ جو روزہ توڑ بیٹھے ہو، صدقہ کرو جتنا ہو سکے، اگر ہے استطاعت تو وہی ایک غلام آزاد کرو یا 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن اگر غربت ہے تو جتنا ہو سکے صدقہ کرو، جتنا ہو سکے، اور اللہ سے معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو اس روزے کی قضائی بھی دینی ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ اب ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپنی شہوت پر کنٹرول کا بندے کو خدشہ ہے تو قریب جانا ہی نہیں چاہیے بیوی۔ دوسری بات، اگر کہیں ایسی غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کو چھپا کے نہیں پھرنا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔
غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے تو 60 غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلا کے اللہ کے حضور، یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا ہے تو میں پاک ہو گیا ہوں، وہ گناہ معاف ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ تصدق واستغفر اللہ، صدقہ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگ، جتنی بڑی تو نے نیکی ضائع کی ہے یہ گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوا ہے، اللہ سے استغفار کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کا کفارہ تو ہو چکا ہے، معافی بھی ہو چکی ہے، اب اس کی قضائی دینی ہے بعد میں، تو اس روزے کی قضائی بھی دینی چاہیے۔ تو یہ وہ کچھ خاص کام تھے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے روزے کا یہ نہیں ہے کہ معافی ہوگی تو وہ روزہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کی قضائی دینی ہوتی ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کے وہ ایام جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بار بھی رمضان آیا آپ نے کم از کم 10 دن اعتکاف لازمی کیا۔ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سنت آپ نے کبھی چھوڑی نہیں، تو آپ نے اعتکاف کبھی چھوڑا نہیں ہے، ہر رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، کم از کم 10 دن کا اعتکاف تو آپ نے لازمی کیا۔ تو اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے سنت موقدہ سمجھتے ہوئے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اعتکاف کرنے کا اجر بہت زیادہ، اور اعتکاف کا اصل مقصد لیلۃ القدر کا حصول ہے، اس کو حاصل کرنا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، اور آخری طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ السنۃ علی المعتکف، اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، جو اعتکاف کرنے والا ہے نا، وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے اپنے خیمے میں آ گیا ہے تو اب وہ باہر نہیں جا سکتا مسجد سے، حتیٰ کہ بیمار کی تیمارداری بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کیا حکم ہے کہ اللہ یعود مریضا، وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ عام ویسے باہر نہیں جا سکتا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے تیمارداری کرنا، لیکن اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ جو اعتکاف بیٹھ گیا ہے وہ اپنے خیمے میں ہی رہے گا۔ ولا یشہد جنازۃ، اور اعتکاف کرنے والا، اب دیکھیں نا جنازہ کتنی بڑی نیکی ہے، کسی کا نماز جنازہ میں شامل ہونا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن منع فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ ہاں اگر اسی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے بھی تو شامل ہو سکتا ہے، جس مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وگرنہ باہر مسجد سے کسی اور جگہ پر نماز جنازہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن پھر بھی نہیں جا سکتا، ورنہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے۔ ولا یمس امرأۃ، ایسے ہی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ ویسے تو رمضان کے صرف روزے کے رمضان کے دنوں میں بیوی سے ملاقات حرام ہے اور راتوں میں تو حلال ہے، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ 10 دن مکمل ہی اعتکاف ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے ملاقات خاص نہیں کر سکتے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور آگے آپ نے فرمایا کسی بھی کام کے لیے، ہاں اللہ کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والا اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج کا جو مسائل بنتے ہیں، اکثر بندے کو بی پی کا کوئی مسئلہ تھا، ہائی لو ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے اچانک اس کا بی پی لو ہو گیا، اب وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو باہر نہیں جا سکتے، لے جا سکتے ہیں، ایسی حالت میں اس کو لے جا سکتے جہاں انتہائی مجبوری ہو، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پھر اس بندے کو باہر لے جا سکتے ہیں، وہ جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والا اپنے خیمے میں ہی رہے گا، اور اسی مسجد میں جہاں وہ اعتکاف کر رہا ہے اس کی حد سے باہر جانا اس کے لیے بالکل غیر مناسب ہوگا، اور اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لا اعتکاف الا بصوم، 5ویں نمبر پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے شرط ہے کہ اعتکاف وہ بندہ کرے جو روزہ رکھتا ہے۔ اعتکاف تو بیٹھا ہوا لیکن روزہ رکھتا کوئی نہیں، تو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔
ہاں وہ حضرات جو انتہائی بوڑھے ہو چکی ہیں وہ روزے ویسے رکھتے نہیں ہیں، رکھ سکتے نہیں ہیں، وہ فدیہ دے رہے ہیں، وہ اعتکاف کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تو فدیہ ہو رہا ہے نا. لیکن وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، اعتکاف کر رہا ہے، تو اس کا اعتکاف ہونا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اعتکاف بغیر روزے کی قبول نہیں فرماتا. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور جامع مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں. جامع مسجد مطلب جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ جس مسجد میں ہوتا ہے اعتکاف وہاں جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ جس مسجد میں بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا جمعہ پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جا رہا ہے، نہیں، یا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، اسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ ہوتا نہیں ہے. تو جس مسجد میں جمعے کا خطبہ یعنی جو جامع مسجد ہے اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس مسجد میں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا اس مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا اعتکاف ہوگا. 10 دنوں کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لیکن اگر کسی بندے کے بعد 10 دن کا وقت نہ ہو یا اس نے نیت کی ہوئی تھی میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، لیکن ان ٹائم اعتکاف شروع ہونے والا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، 1-2 دن بیچارہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکا. اب 2 دن کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو، نیت اس نے کی ہوئی تھی 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو کیا اب وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ اس کا 8 دن کا اعتکاف ہو جائے گا؟ یا کوئی بندہ سفر میں تھا، نیت تھی لیکن مجبوراً کو سفر پڑ گیا، وہ 25 رمضان کو واپس آیا، اب وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا بیت اللہ میں. تو کیا 1 رات کا اعتکاف جائز ہے، میں کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، 1 رات کا اعتکاف جائز ہے، کرنا چاہیے تم کرو. تو اس لیے کم از کم 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. وقت ہے تو 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف کریں، سب سے بڑا اجر ہے. اگر وقت نہیں ہے، دن میں کوئی کام مجبوری ہے، تو صرف راتوں کا اعتکاف کر لیں. رات کو افطاری کر کے مسجد میں آ جائیں، ساری رات عبادت میں گزاریں. بھئی مجبوری کی حالت میں نیکی تو نہ جانے دیں ہاتھ سے. اگر ساری راتوں کا اعتکاف نہیں ہے لیکن اجر بھی اتنا کم ہوتا رہے گا. اگر ساری راتوں کا اعتکاف بندے سے نہیں وقت بن پاتا، کم از کم طاق راتوں کا اعتکاف کر لیں، لیکن کریں ضرور. صرف 1 رات کا وقت بھی اگر بنا ہے، موقع ملا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور ہاتھ سے نہ جانے دیں. 1 رات کا اعتکاف کر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو نظر ہی مانی تھی نا 1 رات کی، تو 1 رات کا اعتکاف کیا. وہ رمضان کا اعتکاف نہیں تھا لیکن 1 رات کا اعتکاف بھی جائز ہے. تو بہرحال اعتکاف کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کم از کم 1 رات کا اعتکاف بھی ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں مرد حضرات کا اعتکاف گھروں میں بالکل جائز نہیں، صرف مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. یہ ایک سوال تھا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کہ کیا 1 رکعت وتر نماز ہو جاتا ہے؟ وتر 1 پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ اب اس کے متعلق 2 حدیثوں کو سامنے رکھیں تو یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ رات کی نماز رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ تو یہی حدیث پاک پچھلے خطبے میں بیان ہوئی تھی. تو جواب کیا دیا انہوں نے کہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. اور پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ 4 رکعتیں پڑھتے، تھوڑا آرام کرتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، تھوڑا آرام کرتے، پھر 3 رکعتیں پڑھتے، اس طرح 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں. اور طریقہ کیا تھا
صلاۃ اللیل مثنا مثنا، آپ نے حکماً ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکھنی ہے۔ رات کو جو بندہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو تہجد، تراویح، قیام اللیل جو بھی پڑھنا چاہتا ہے، 2 رکعتوں سے زیادہ اکٹھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے جو 4 رکعتیں پڑھی آرام کیا، وہ 4 اکٹھی نہیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی سلام پھیرا، پھر 2 پڑھی سلام پھیرا، تو 4 رکعتیں ہو گئی۔ وہ آپ کا قیام بڑا لمبا ہوتا تھا، تھکاوٹ ہو جاتی، پھر آپ تھوڑا آرام کرتے، پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اب یہاں پر واضح الفاظ ہیں کہ یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر، آپ جو نماز رات کو پڑھتے عشاء سے لے کر فجر، یہ درمیانی وقت جتنا بھی ہے، عشاء کی نماز سے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، جو آپ اس دوران جب بھی نماز پڑھتے تھے، وہ نماز 11 رکعتاً، وہ 11 رکعتیں نماز ہوتی تھی۔ اور پڑھنے کا طریقہ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں پر آپ سلام پھیرتے تھے۔ ویوتر بواحدۃ، اور آخر میں جا کے آپ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور یہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ آپ کا معمول تھا۔ اکثر طور پر آپ نے 1 رکعت وتر نماز پڑھی ہے، 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھی، اور کئی دفعہ آپ نے آخر میں جا کے 3 وتر اکٹھے بھی پڑھے ہیں۔ تو 3 پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں، دونوں ہی سنت سے ثابت ہے۔ ایسے کسی پر فتویٰ اس نظریے سے یا اس سوچ سے نہیں لگانا چاہیے کہ میں تو ساری زندگی 1 ہی پڑھتا رہا ہوں، یہ 3 پڑھا تو یہ غلط۔ یہ کیسے غلط؟ کیوں؟ کہاں پڑھا تو نے؟ کوئی حدیث؟ کچھ بھی نہیں۔ یا میں چونکہ بچپن سے لے کے اب تک میں 3 ہی پڑھتا رہا ہوں، مجھے 3 ہی بتائے گئے ہیں وتر نماز، تو جو 1 پڑھنے والا یہ غلط؟ کیوں غلط؟ تو بغیر علم کے کسی پر فتویٰ لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دین اسلام میں بغیر علم سے کسی پر فتویٰ لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک اس معاملے کا ہمیں پوری طرح علم نہیں ہو جاتا، کسی پر حکم نہیں لگاتا کہ تو غلط کر رہا، خاص کر عبادت کے معاملے میں کہ تو غلط ہے یا تیری عبادت غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو ہم نہیں کرتے رہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ محسوس کرے کہ میرے علم کی کمی ہے، مجھے چاہیے کہ میں دین اسلام کا مطالعہ کروں، احادیث کو پڑھوں، کہ کہیں اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی غلط ہوں۔ لیکن یہ بہت کم ایسے کیا جاتا ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں نے پہلی بار دیکھا وہ غلط ہے۔ جیسے توبہ نعوذ باللہ شریعت ہم پہ نازل ہوئی ہے، اس لیے کسی کو غلط کہنے سے پہلے اچھی طرح اس مسئلے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ نفل نماز، نماز تراویح، قیام اللیل یا تہجد کی نماز، رات کی جتنی بھی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گھر میں پڑھی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی آپ نے مسجد میں پڑھی، وغیرہ آپ نے گھر میں پڑھی، اور گھر میں پڑھنے کو بڑا پسند کیا اور حکم بھی دیا۔ صحابہ کرام 3 دن نماز تراویح کے لیے مسجد میں آتے رہے، تو آپ نے بعد میں کہا تھا کہ اپنے گھروں میں جا کے ادا کرو نماز۔ صحابہ کرام گھروں میں نماز پڑھتے، تو گھر میں یہ نفل نماز پڑھنا بہت زیادہ اجر والا تھا۔ اجر تو اپنی جگہ، گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس گھر میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سکونت بڑی نازل ہوتی ہے۔ اب گھر میں نفل نماز پڑھنی ہے، اگر گھر کے افراد 1 سے زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں، اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل نماز گھر میں باجماعت ادا کریں، تو اس کا طریقہ کیا ہے ذرا غور سے سن لیں کہ باجماعت گھر میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر تو زیادہ مرد حضرات ہیں گھر میں، طریقہ عام ہی ہے، ایک بندہ امامت کرائے گا، باقی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں بھی ہیں تو وہ پیچھے صف بنانی، یہ اہل خانہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر صرف مرد حضرات ہیں تو وہی طریقہ، ایک امامت کرائے گا، باقی پیچھے۔ اس کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے۔ نفلی نماز کے لیے اذان تکبیر کوئی نہیں ہوتی ہے، جماعت جیسے نماز تراویح کے لیے کو تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت نہیں کہی جاتی۔ تو ایسے ہی گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اجر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے باجماعت پڑھنے والے لوگ، اکیلے پڑھنے کی بجائے۔ تو اگر صرف مرد حضرات ہیں تو ایک بندہ امامت کرائے گا، باقی پیچھے صف بنائیں گے۔ اگر مرد اور خواتین گھر میں ہیں
تو ایک مرد جو امامت کرائے گا، باقی اس کے پیچھے صف بنائیں گے مرد حضرات، اور اس سے پیچھے عورتوں کی صف ہوگی۔ لیکن اگر گھر میں صرف خواتین ہیں، صرف عورتیں ہیں اور وہ جماعت کرانا چاہتی ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری ایک صف میں کھڑی ہوں، اور عورتوں کی امام آگے نہیں کھڑی ہوتی، عورتوں کی امام صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ پہلی اگر 2-3 صفیں ہیں تو پہلی صف کے درمیان میں وہ عورت کھڑی ہوگی جو امامت کرا رہی ہے، ایک ہی صف میں درمیان میں وہ خاتون جو امامت کرا رہی ہے، باقی خواتین اسی صف میں یا اس سے پیچھے صفیں بنتی جائیں گی۔ اگر صرف عورتیں ہیں تو، اگر مرد موجود ہے تو امامت مرد کرائے گا، عورتیں مرد کی امامت نہیں کرا سکتی۔ یہ تو ہے اگر زیادہ تعداد میں ہوں۔ اگر گھر میں صرف 2 مرد ہیں یا 2 عورتیں وہ جماعت کرانا چاہتے ہیں، مل کے پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں بھی اجر کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اکیلے پڑھنے سے 2 مل کے پڑھیں گے تو اجر زیادہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام ہے، چاہے وہ 2 مرد ہو یا 2 عورتیں ہوں، جو امام ہے وہ جہاں کھڑا ہوگا اس کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا۔ اگر 2 مرد ہیں تو جو امامت کرا رہا ہے اس کی دائیں جانب دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا، اس طرح سے وہ باجماعت پڑھیں گے۔ اگر 2 عورتیں ہیں تو دونوں عورتیں برابر کھڑی ہوں گی، تو جو جماعت کرا رہی ہے اس کی دائیں جانب جو ہے وہ مقتدی ہے۔ تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں صرف ایک مرد اور ایک عورت ہے، کوئی اکٹھی نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، خامد بیوی ہے، ماں بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، نفل نماز گھر میں پڑھنی بڑی افضل ہے، فرض مردوں کے لیے مسجد میں، فرض گھر میں جائز نہیں ہے کہ فرضوں کی جماعت کرا رہے ہیں گھر میں، نہیں، فرض نماز مسجد میں، نفل گھر میں پڑھو۔ تو اگر 2 ہیں گھر میں افراد، خامد بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ماں بیٹا ہے یا باپ بیٹی ہے، تو اس میں باجماعت نماز کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ آگے کھڑا ہوگا اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، باجماعت نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، نماز تراویح گھر میں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں۔ اگر گھر میں ایک ہی بندہ پڑھنے والا تو ٹھیک ہے پڑھے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو اجر زیادہ کرنے کے لیے جماعت کرا لیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔